الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. منکرین تقدیر پر خسف اور مسخ ہوگا. یہ باب ہے باب الایمانی بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق بیان. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے یہ سب اللہ رب العزت کی قضا اور قدر کے پابند ہے. کوئی چیز بھی اس میں اللہ کی تقدیر اور قضا سے پرے اور ماورا نہیں ہے. ساری چیزیں کائنات کی ہر خوشی اور غم اور اچھائی اور برائی سب کچھ اللہ کی تقدیر اور قضا کے پابند ہے. تو اس پر ہم کو ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. تو جو لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے، اس حقیقت اور اس عقیدے کے منکر ہوں گے، ان پر خسف یا مسخ کا عذاب ہوگا. خسف کا مطلب ہے زمین میں دھسا دیا جانا. سابقہ امتوں پر ایسے عذاب آئے کہ ان کے اپنی سیاہ کارناموں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو زمین کو شق کیا، ان پر زلزلہ آیا. زلزلہ اس زور اور شدت کا تھا کہ زمین پھٹ گئی اور پھر وہ قوم کی قوم زمین میں دھس گئی. زلزلہ جب شدت کا، یہ جو زلزلہ آ رہا ہے یہ خود کچھ کم عذاب نہیں، لیکن جب زلزلہ اور مزید شدت کا آتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہوتا ہے سب زمین کے اندر چلے جاتا ہے، پھر زمین برابر ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں خسف کا عذاب. اور دوسرے ہیں مسخ، میم سین خا. مسخ یعنی چہرے بدل دیے گئے. سابق کی امتوں کے جو انسان تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر مسخ کا عذاب آیا. یعنی ان کے جو چہرے انسانوں جیسے تھے اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو، جسم تو انسانی ہے لیکن دھڑ پڑا انسانی ہے لیکن چہرہ ان کا بدل دیا گیا اور کسی کو خنزیر بنا دیا گیا. فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ قرآن کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر جب مسخ کا عذاب آیا تو ان میں سے کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو بد جانور بنا دیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ منکرین تقدیر پر خسف اور مسخ کا عذاب ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں خسف یعنی زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب اور مسخ صورت کے بدل دیے جانے کا عذاب ہوا کرے گا، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اس کی روایت امام ابو داؤد نے کی ہے اور ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالی میری امت کو اس طرح عذاب نہیں کرے، اس طرح ہلاک نہیں کرے گا جس طرح سابق کی امتیں ہلاکی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سابق کی امتوں کو اللہ تعالی آن فان ہلاک کر دیا کہ عذاب جب آیا تو پوری کی پوری قوم ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تو اس امت کے لیے تمانیت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح عذابوں میں ہلاک نہیں فرمائے گا. مطلب ہے کہ پوری کی پوری امت ایک ہی دم میں ہلاک نہیں کر دی جائے گی. البتہ عبرت کے لیے، ہوش کے ناخن لینے کے لیے، ان کی غلط کاریوں پر، ان کی گمراہیوں پر اللہ تعالی تنبیہ کرنے کے لیے تازیانہ عبرت کے طور پر کسی نہ کسی خطے اور علاقے کو اللہ تعالی سزا دے کر دوسرے سارے دنیا کے مابقی لوگوں کو اللہ تعالی سبق سکھائے گا اور ان کو نشان عبرت بنائے گا. تو اسی لیے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میری امت میں خسف کا اور مسخ کا، زمین میں دھسا دیے جانے کا اور چہروں کے بدل دیے جانے کا عذاب ہوا کرے گا، مگر اس امت کے کس طبقے میں ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے.
تقدیر کا انکار کرنے والا جو فرقہ ہے اس کو قدریہ کہتے ہیں. قدریہ کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، قدریہ، یا ان کو منکرین تقدیر بولیے آپ، یا پھر قدریہ فرقہ والے بولیے. بتایا جا رہا ہے کہ قدریہ فرقہ اس امت کے مجوس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کیا. اس امت کے مجوس ہیں. مجوس آگ کی پرستش کرنے والی جو قوم ہے، دنیا میں جو مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، ان میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے، اور بھی مذاہب ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے. لیکن ایک قوم ایسی ہے جو بطور خاص اپنا سب سے بڑا معبود آگ کو مانتی ہے. ان کا معبود اور وہ آگ کو خدا سمجھتی ہے. تو آگ کی پرستش کرنے والی جو قوم ہے اس کو مجوسی کہتے ہیں، آتش پرست. تو حضور فرما رہے ہیں کہ قدریہ کے جو لوگ ہیں یہ اس امت کے مجوس ہیں، یعنی آتش پرست ہیں، گویا کہ اس امت کے مشرکین کے درجے میں. لہذا وہ جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو تقدیر کا انکار کرنے والوں کی. اگر وہ مر جائیں تقدیر کا انکار کرنے والے تو ان کے جنازے میں شریک نہ رہو. اس کی روایت امام احمد اور امام ابو داؤد نے کی. کیونکہ تقدیر کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا. تقدیر کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی جو بنیادی ابواب ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. جو ایمان مفصل کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا یہ ایک مومن کا ایمانی فریضہ ہے. اس میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو آدمی مومن نہیں ہو. تو اسی لیے لہذا یہ لوگ مومنین میں شمار نہیں کیے جا رہے ہیں. کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تقدیر کا تو پھر ان کی تم عیادت مت کرو، کہ یہ مومنین کے زمرے میں شامل نہیں. منکرین تقدیر سے کس قسم کا برتاؤ کیا جائے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کی صحبت مت اختیار کرو، اور فیصلے کے لیے تم ان کو حاکم مت بناؤ. یعنی کسی مسئلے میں دو آدمیوں کے درمیان اگر اختلاف رائے ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اس تنازع کے تصفیے کے لیے ایسے قدری آدمی کو، منکر تقدیر آدمی کو تم اپنے درمیان حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنانا، ثالثی کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر اس کو قائم نہ کرنا. وہ 6 آدمی کون ہیں جن پر اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر مستجاب الدعا نبی نے لعنت کی. 6 آدمی جن پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھٹکار ہے. اور پھر ہر مستجاب الدعا جو سابق میں نبی گزرے ہیں ان سب کی لعنت اس پر ہے. وہ 6 آدمی. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا کسی درجے میں وہ مستحق نہیں ہو. تو لعنت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بد دعا جس سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی رحمت سے گویا دور کر دیا جائے. اب وہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ اللہ خود لعنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. انبیاء کی لعنت یعنی انبیاء جیسی معصوم اور پاکیزہ ہستیاں اس کے حق میں یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. تو کس قدر بدبختی اور شقاوتی کا معاملہ ہوگا ایسے آدمی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی جن پر میں نے اور اللہ نے اور ہر نبی نے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اور اللہ نے اور ہر نبی نے جس کی دعا مقبول ہے 6 آدمیوں پر لعنت کی. نمبر 1 اللہ
اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اللہ کی کتاب قرآن پاک میں جو بات جتنی ہے ویسے ہی دوسرے بندگان خدا تک پہنچانا چاہے، اس میں کمی بیشی کرنا یہ یہودیوں کا شیوا رہا کہ وہ جو بات اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان کے طور پر اللہ کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں نہیں ہوگی، اپنی طرف سے گھڑ دیتے اور اس کو ملا کر پیش کر دیتے۔ ایسے پیش کر دیتے یعنی جب کوئی آدمی کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا تو اس کے سامنے اس انداز سے تلاوت کرتے کہ تلاوت جو آسمانی وحی کی ہے اس میں اپنی جانب سے کھڑا ہوا لفظ بھی ایسے مرج کر دیتے، ملا دیتے کہ سامنے والا محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب میں زیادتی ہے۔ یا پھر اس میں کوئی بات ہوتی اور یہ چھپانا چاہتے تو اس کو ہٹا دیتے اور اپنے مطلب کی بات باقی رکھ دیتے، اور ان کے مطلب کے خلاف پڑھنے والا جو لفظ ہوتا اس کو چھپا کر پڑھ دیتے، اس پر ہاتھ رکھ دیتے۔ ان کے جو کرتوت بتائے گئے اہل کتاب کے جو جاننے والے تھے، جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آتا کتاب کی روشنی میں تو اس پر ہاتھ رکھ دیتے، اس کو ڈھانک دیتے تاکہ سامنے والا اس کو دیکھے نہیں، پڑھے نہیں اور یہ اس کو مسئلہ بیان کرے۔ دوسرا شخص اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا لعنت کا مستحق۔ تیسرا جبر و طاقت سے حکومت حاصل کرنے والا کہ اللہ نے جس کو ذلیل کیا ہے اسے عزت دے اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ذلیل کرے، کہ ایسا حاکم کہ رعایا اور عوام پبلک اس کو اپنا فرمان روا حاکم، بادشاہ، منسٹر، گورنر بنانا نہیں چاہ رہی، لیکن یہ اپنی مرضی کو ان پر زبردستی مسلط کر کے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے خود مختار حاکم بن بیٹھتا ہے ان کی سر پر۔ اور اگر کوئی عوام اس کے خلاف آواز کرتی ہے، رائے زنی کرتی ہے تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، بربریت کا نشانہ ان کو بنا دیتا ہے۔ تو ایسا جو حاکم زبردستی قوم اور رعایا کی مرضی کے بغیر خود کو قوم پر مسلط کر دیتا، اور پھر جو ذلیل ہے معاشرے کا گھٹیا انسان اس کو اپنے دربار میں عزت بخشتا، اور جو معاشرے کا انتہائی شریف النفس، نیک سیرت پاک باز انسان ہے، عزت کے لائق ہے، اس کو پھر دربار میں ذلیل کرتا۔ تو ایسا جو حاکم ہے خدا کی لعنت کا مستحق۔ نمبر 4، جن چیزوں کو اللہ نے حرم مکہ میں حرام قرار دیا ان کو حلال قرار دینے والا، کہ مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے کعبۃ اللہ شریف کی حرمت اور اس کے تقدس کی وجہ سے خاص اس حرم کے علاقے میں بعض ایسے کام جو حرم کے باہر جائز ہیں، حرم کے باہر وہ کام حالانکہ جائز ہیں، شکار کرنا، شکار پکڑنا، کچھ ایسے کام ہیں جو حرم کے باہر کے علاقے میں جائز ہیں۔ حرم کے علاقے کے کچھ درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو اکھیڑنا، ان کو توڑنا منع کیا۔ تو جو کام کے حرم کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اس کو یہ حلال قرار دیتا، یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت کو پامال کر رہا، تو لہذا ایسا شخص لعنتی ہے۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسلسل میں، اور پھر ماہ محرم کی مناسبت سے یہ 5واں جزیہ خاص تعلق بھی رکھتا ہے۔ 5واں، وہ شخص جو میری اولاد کو ایذا پہنچانے والا، میری اولاد کو ایذا پہنچانے والا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص میری نسل سے کوئی ہو تو اس کو جو نقصان پہنچائے، اس کو ستائے، اس کو تکلیف دے، اس کو ایذا پہنچائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بی بی فاطمہ کے بطن مبارک سے، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کی نسل سے جاری و ساری رکھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص اولاد حسنی اور حسینی،
ان کے لیے خاص طور پہ فرمایا جا رہا۔ خاص بنی ہاشم تو اور بھی سادات بنی ہاشم، وہ تو اور بھی دیگر گھرانے ہیں، ان کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے احترام میں ان کا زکوٰۃ حرام قرار دی گئی۔ وہ ہیں بنو ہاشم کی اولاد میں 5 گھرانے، آل جعفر، آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل حارث۔ یہ 5 گھرانے ہیں جو ہاشمی یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم سے جا کر نسبی طور پر منسوب ہوتے ہیں، ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو ہاشم کی اولاد تو اور بھی ہوئی، لیکن ہاشم کے گھرانے میں جو گھرانے اسلام قبول کیے اور ان کی نسل آگے جاری ہوئی وہ یہ 5 گھرانے ہیں۔ ورنہ یوں تو ابو لہب بھی ہاشمی نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا اس کا محض ہاشمی ہونا کچھ فائدہ دینے والا ہے؟ اس کو نہیں۔ ایمان کے بغیر نسب کام نہیں ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو اس کا کمایا ہوا مال، اس کی کمائی ہوئی ساری پونجی اور جو کچھ بھی اس نے عزت دولت اور کیا کچھ نہیں کما لیا تھا ہوگا عرب کے اس معاشرے میں، جو بھی کمایا تھا، مال ہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کماتا ہے انسان معاشرے میں، اپنی وجاہت، اپنی قدر و منزلت، وہ سب کچھ بھی کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کیوں؟ ایمان نہیں۔ اگر اس میں ایمان کا جوڑ لگ جاتا تو پھر اس کے لیے بات ہی کدھر ہو جاتی، اس کا معاملہ۔ آج ہم اتنا قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، اتنی نمازیں پڑھ کے بھی ہم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ ایمان والا ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایمان سے خالی ہاتھ رہا تو اب ہم اس کی حیثیت باوجود یہ کہ وہ ہاشمی نسب والا ہے پھر بھی اب ہمارے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہم اس دعویٰ کرنے کے موقع میں کہ وہ کافر ہونے کی وجہ سے اب اللہ کے فضل سے ہم اس سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے، ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایمان والوں سے گیا گزرا ہو گیا۔ 1400 سال بعد بلکہ قیامت کے قریب بھی بالکل اخیر زمانے میں جو مومن ہوگا وہ مومن بھی حضور کے زمانے کے کافر سے افضل ہے، کیونکہ وہ کافر حضور کو دیکھا لیکن حضور کی قدر نہیں کی۔ اور ایک مومن جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ کتنے ہی حج کیوں نہ کر لے، حضور کو حضور کے زبان اقدس میں اپنے ایمان کی حالت میں جسمانی آنکھوں سے دیدار کر لیا، جس کو صحابی کہتے ہیں، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑے صحابی ہوں یا بالکل حضور کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھے ہوں، زیادہ لمبا عرصہ حضور کی صحبت نہ بھی پائے، تو اس صحابی کے مقام و مرتبے کو یہ 1400-1500 سال بعد آنے والا یہ بڑا پکا نمازی، بہت بڑا حاجی، عمروں پر عمرے کرنے والا، یہ کروڑوں روپے کی خیرات کرنے والا، اس صحابی کے مقام کو، ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے حضور کی صحبت میں چند گھڑیاں بتائے۔ تو یہ 5 گھرانے، تو اگرچہ کہ 5 گھرانوں پر زکوٰۃ تو حرام، یہ 5 گھرانے ان پر زکوٰۃ ضرور حرام، کہ چاہے وہ حضرت جعفر کی اولاد ہو یا حضرت عباس کی اولاد ہو، حضرت عقیل کی اولاد ہو، ان میں سے کسی کی بھی اولاد ہو، زکوٰۃ ان سب پر حرام۔ لیکن یہ حضرت جعفر کی اولاد حضور کی اولاد نہیں کہلائے، حضرت عباس کی اولاد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں کہلائی، حضرت حارث کی اولاد یعنی 5 گھرانوں کی اولاد یہ حضور کی اولاد نہیں کہلائے گی، بلکہ ان 5 گھرانوں میں سے صرف حضرت علی کی اولاد، وہ بھی کون سی اولاد؟ حضرت علی کے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی ازواج ہیں، تو
تو حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے، وہی اولاد حضور کی اولاد ہے۔ حضرت علی کی وہ اولاد جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہے، یعنی حسنی ہو یا حسینی ہو، بس وہی حضور کی اولاد۔ اب حضرت علی کی دوسری جو اولاد جو جن کا خون جا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے حضور کی ذات میں نہیں ملتا، وہ لوگ حضور کی اولاد، حضور کی آل یا حضور کی نسل نہیں کہلائے، وہ حضور کی حضرت علی کی اولاد، وہ خالص محض حضرت علی کی اولاد ہے، وہ ہاشمی ہیں، ان پر زکوٰۃ ضرور حرام ہے، دیگر اور عام مسلمانوں کے مقابل میں وہ قابل تعظیم ہے، لائق اکرام ہے، اس لیے کہ وہ بنو ہاشم سے، یہی ان کے فضل کے لیے کافی ہے کہ عام مسلمان زکوٰۃ لے سکتا ہے، کھا سکتا۔ وہ علوی جو سادات ہیں زکوٰۃ لے نہیں سکتے، زکوٰۃ کھا نہیں سکتے، اور عام مسلمان کے مقابلے میں قابل تعظیم ہے، لیکن اس علوی کا مرتبہ اس حسینی سادات اور حسنی سادات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سے نشی کرنی چاہیے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، لوگ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ علوی سادات کو حسنی اور حسینی سادات میں ملا کر پیش کر دیں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علوی سادات بھی وہی قدر و منزلت کے مالک ہیں جو شہزادگان والا شاہ حضرات حسنین کریمین اور ان کی آل اور نسل کے لیے جو فضائل ہیں ان کا پورا مستحق ان کو قرار دے دینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو آیات و احادیث ہیں اس کی روشنی میں جو فضائل اور مراتب جس کے بنتے ہیں اس کا خلاصہ بس یہی کہ علوی سادات ان کی حیثیت الگ ہے اور جو حسنی اور حسینی سادات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ نمبر 6، میری سنت کو چھوڑ دینے والا، یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ لوگ سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، تو سنت کو جو آدمی بے وقت سمجھتا، سنت کی اہمیت کو نظر انداز کرتا، سنت کو کی توہین کرتا، تو ایسا سنت کا چھوڑنے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے کہ سنت کو پامال کرتا، سنت کو کسی وجہ سے عمل نہیں کر سک رہا ہے، اتفاق ہے حالات کچھ ایسے ہیں، کوئی اور بات ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی مسائل اور مسائل ہیں، لیکن ایک آدمی اس کی توہین کے طور پر، اس کو بے وقت کرنے کے طور پر سنت کو چھوڑتا ہے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول بلکہ دیگر انبیاء کی لعنت کا مستحق ہے۔ جسے آدمی امام بیہقی نے مدخل میں اور امام رزین نے اپنی کتاب میں اس کی روایت کی۔ چنانچہ اس حدیث میں جو نمبر 6 نمبر کا جو آدمی تاریخ سنت جو آیا ہے، اس پر حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ مصنف کتاب اپنا ایک کامنٹ یا تبصرہ کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، اگر سستی اور کاہلی سے سنت کو چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے سنت چھوڑ دیا تو سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تو جس نبی کا نام لیوا تھا ان کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا، اس پر گناہ ہو۔ لیکن یہ جو لعنت کی بات آئی ہے، لعنت کی بات خالی یوں ہی چھوڑ دینے والے کے لیے نہیں، بلکہ اور اگر کوئی بطور تحقیر توہین کے سنت کو چھوڑ دے تو کافر، اور اگر کوئی بطور تحقیر سنت کو چھوڑ دے تو کافر۔ تو یہ پہلے پر تنبیہاً لعنت ہوگی، یہ جو شخص ہوگا، پہلا جو آدمی ہوگا، اس پر تنبیہاً لعنت ہوگی۔ تو تنبیہاً کا مطلب ہے کہ اس کی سرزنش کی جائے گی، اس کے اوپر طعنہ زنی ہوگی، یعنی خدا کی رحمت سے دوری کا معاملہ نہیں ہوگا اس کا۔ خدا کی رحمت سے دور تو کافر ہوتا ہے، مومن
ہر حال میں اللہ کی رحمت سے قریب ہے، البتہ جو متقی ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، اور جو مومن ہے وہ بنسبت متقی کے کسی قدر دور ہے۔ اور دوسرا درجے کا جو آدمی ہے جو تحقیق کے ساتھ سنت کو چھوڑتا دوسرے پر حقیقتاً لعنت ہوتی ہے، حقیقتاً یعنی جس کو واقعتاً لعنت کہتے ہیں، اس کا مستحق وہ دوسرا آدمی ہے جو حقارت کی وجہ سے سنت کو معمولی سمجھ کر نعوذ باللہ گھٹیا سمجھ کر اس کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے چھوڑتا، تو پھر وہ حقیقت میں لعنت کا مستحق ہے، خدا اور رسول کی بددعا کا اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق ہے۔ لیکن اگر عمل کی کوتاہی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو لعنت کا مستحق نہیں ہے، بس تنبیہ کا حقدار، یعنی روز قیامت گویا اس کی سرزنش ہوگی اور لوگوں کے سامنے برسر عام اللہ یا حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے اس کی سرزنش ہوگی، یعنی روز محشر اس کی سرزنش ہو رہی ہے، تو ایک آدمی بھرے محشر میں بھرے ہجوم میں اگر اس کی سرزنش کی جائے، اس سے باز پرس کی جائے تو آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن احیانا اگر سنت ترک ہو تو گنہگار نہیں ہوتا، مگر یہ بھی برا ہوتا۔ احیانا اگر سنت ترک ہو جائے، احیانا ہو جاتی ہے، ہمیشہ تو اہتمام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار سنت چھوٹ جاتی ہے، جو اس سے آدمی گنہگار بھی نہیں ہوتا، لعنت کا مستحق بھی نہیں ہوتا، مگر یہ بھی برا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی۔ کیونکہ ان احادیث پر ہم آج کے اس درس کو مختصر کرتے ہوئے کچھ فقہی احکام آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ فقہی احکام کے سلسلے میں طہارت کے احکام اور اس کے ضمن میں وضو کے مسائل کا تسلسل چل رہا ہے، تو بتایا گیا تھا کہ وضو کی 3 نوعیتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کا وضو ہوتا ہے۔ ایک وضو بالکل فرض ہوتا ہے، نہیں کرنے والا یا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور دوسرا وضو واجب بتایا گیا، اور تیسرا وضو مندوب اور مستحب بتایا گیا۔ مندوب اور مستحب یعنی فرض وضو کی پہلی جو قسم بتائی گئی فرض، یعنی وضو کرنا جو فرض ہے، تو بعض حالتوں میں وضو کرنا فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کو فرض نہیں مانیں گے اور اس کی فرضیت کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر کافر بھی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے رہو، تو اس وقت تم اپنا چہرہ، ہاتھ، منہ، پیر دھو لو، سر کا مسح کر لو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو فرض نہیں مانتا ہے، نہیں کیا ضروری ہے، قرآن بولنا صاف الفاظ میں جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اب صاف طور پہ قرآن کہنے کے باوجود بولتا نہیں کوئی ضروری نہیں، وہ خالی بس آدمی کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ذرا صاف ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ نعوذ باللہ اگر ایسا کہے گا تو کافر ہوگا۔ نماز یعنی بے وضو آدمی پر نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے کافر ہوگا۔ البتہ کسی وجہ سے وضو کو فرض مانتا لیکن بھول سے وضو نہیں کر لیا تو بات الگ ہے، کافر نہیں ہوگا۔ بغیر وضو کے سجدہ کرے گا، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے ناپاکی کی حالت میں سجدہ روا نہیں، تو ایسے ہی قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف اگر کوئی آدمی بے وضو ہو تو اس کے لیے وضو کر کے طواف کرنا واجب ہے اس کا۔ اب رہا تیسری صورت کہ وضو کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے، ضروری اور فرض نہیں۔ ضروری فرض تو کس کے لیے تھا؟ نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے والے کے لیے جو بے وضو ہے، یا بے وضو آدمی قرآن کو چھونا پکڑنا چاہتا ہے اس کے لیے، سجدہ کرنا چاہتا ہے، خواہ سجدہ شکر ہو یا سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ نماز ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے سجدہ کرنا روا نہیں۔ اسی طرح طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے اس کے لیے،
اب رہا تیسری بات، وضو کرنا بعض صورتوں میں، بعض حالتوں میں وضو کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مندوب ہے یعنی مستحب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے پاس پسندیدہ ہے۔ جو آدمی اس کام سے پہلے وضو کر لے گا اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ نہیں کرے گا تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس سے کوئی باعث درست بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ محبوب بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہ کون سے کام ہیں کہ جس کے لیے وضو کرنا چاہیے آدمی کو؟ ہو سکے تو کر لینا چاہیے، اگر صحت ساتھ دیتی ہے، پانی آسانی سے میسر ہے، پانی اگر اس کام کے لیے اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو پھر فرض نماز کے لیے پانی کی تنگی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو کر لینا چاہیے۔ نہیں اگر ہم اس کام کے لیے وضو کریں گے تو پھر صبح فجر کی نماز کے لیے یا فرض نماز کے لیے وضو نہیں، پانی نہیں رہتا ہے تو پھر پہلے اہمیت فرض وضو کی ہے، اس کے لیے پانی کو اٹھا کر تو بتا رہے ہیں کہ تیسرا جو وضو ہے کہ مندوب ہے، مستحب۔ تب کس کام کے لیے؟ تاکہ با طہارت با وضو سونے کے لیے، یعنی جب آپ سونا چاہتے ہیں تو بے وضو نہ سوئیں بلکہ وضو کر کے با طہارت سوئیں گے، افضل ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اللہ کا قرب آپ کو حاصل رہتا ہے، شیطانی طاقتیں آپ سے دور رہتی ہیں، اور جو عام طور پر لوگوں کو وہ شکایتیں ہیں کہ عملیات ہو گئے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کروا دیا، تو انشاءاللہ وضو اس کے لیے ہتھیار کا کام کرے گا۔ انشاءاللہ وضو اس کے لیے ہتھیار کا کام کرے گا، اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں بنائیں ڈر جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد ہے الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار۔ تو آپ وضو کر کے سو جائیے، انشاءاللہ آپ آصف سے، اثرات سے، بلیات سے، مصائب سے انشاءاللہ پاک صاف بالکل محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ آپ وضو کیا کیجیے، وضو کے ساتھ رہا کیجیے، وضو کی پابندی کیا کیجیے، اگرچہ کہ نماز کا وقت نہ بھی ہو، جتنا ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیے اثرات سے، آصف سے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کرنے والے کیا کچھ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تھک ہار رہے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جائیں گے آخر یہ ایسا کیا کرتا کہ جس کی وجہ سے ہمارا کرنا کرانا اس کا فیل ہو جائے، انشاءاللہ فیل ہو جائے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کی ذات اور اس کی تقدیر پر ایمان اور توکل، اور ساتھ میں آپ وضو کرنا اور پھر اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا۔ اور کب مستحب ہے میں وضو کرنا؟ جب نیند سے اٹھے آپ، جب نیند سے اٹھنے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد اگر طہارت کا تقاضا ہو تو طہارت سے فارغ ہو جائیں اور وضو کریں۔ اگر طہارت کا تقاضا نہ بھی ہو، نیند سے اٹھے طہارت کا تقاضا نہ بھی ہو تو وضو کر لیں، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کے لیے، یعنی وضو پر مداومت کے لیے، وضو پر قائم رہنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ وضو کا اہتمام کر کے رہنا، وضو پر مداومت کرنے کے لیے، یعنی وضو پر ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ اور اہل اللہ اور صالحین جتنے بزرگان دین ہیں، سلف صالحین ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ہمارے اپنے عرف عام میں عربی زبان میں تو اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، بزرگان دین ہیں، سلف صالحین ہیں، یہ سب الفاظ اولیاء اللہ کے لیے عربی زبان میں آتے ہیں۔ ہمارے اردو عام معاشرے میں اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے دوست۔ تو جتنے اولیاء اللہ یا اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے وضو ٹوٹ گیا وہ بے وضو نہیں رہتے، فوری وضو بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ اب ہم نماز پڑھ کر مغرب کی بیٹھے ہوئے، تو مغرب کے لیے جو وضو کیا گیا وہ وضو ابھی بھی ہے، اور اگر وہی وضو قائم رہے تو عشاء کی ادا ہوگی، اور اسی وضو سے ہم چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ مغرب کے لیے کیا ہوا وضو عبادت کے لیے ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، اب بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگرچہ کہ وضو نہیں ٹوٹا، آپ طہارت کو نہیں گئے،
کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی کہ آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، وضو ہے مغرب کا، لیکن پھر عشاء کے لیے تازہ وضو کر لینا یہ افضل اور بہتر، افضل ہے، مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ پہلے سے جو وضو تھا وہ ہے اور ایک عبادت آپ اس سے کر چکے ہیں تو پھر اور ایک مرتبہ وضو کر لیجیے۔ ہاں البتہ پہلا وضو کر کے وہ یوٹیلائز نہیں ہوا سمجھے کسی عبادت کے، پہلا جو وضو کیے تھے آپ کسی عبادت کے لیے، کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو پھر آپ اور ایک وضو نہیں کریں گے۔ آپ وضو کرنے کے بعد ایسا کوئی کام کر لیے جو بغیر وضو کے نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اگلے کام کے لیے بھی وضو کریں۔ جیسے کہ مغرب کی نماز کے لیے آپ وضو کیے تھے اور وضو کیے لیکن ابھی کوئی کام ہی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، تو اس پر پھر وضو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسراف فضول خرچی۔ البتہ مغرب کی نماز پڑھ لیا تو اب یہ عبادت کے کام میں آ گیا، حالانکہ آپ باوضو ہیں، چاہے تو عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اچھا اور بہتر افضل زیادہ ثواب کا کام، اللہ کے تصور کا کام یہ ہے یا ایک اور مرتبہ تازہ وضو کر لیں، اس کو کہتے ہیں للوضوء علی الوضوء۔ اسی طرح سے خلاف شرع کوئی حرکت ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہم سے ہو گیا، اگرچہ کہ وضو ٹوٹا نہیں، وضو ہے اور ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر نماز پڑھنا ہے تو پھر وضو کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر ڈالے، نہ طہارت ہو گئے نہ وضو ٹوٹا، بس صرف یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر ڈالے، تو غیبت کرنا شریعت میں گناہ کبیرہ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں اپنی نماز۔ یہ ہے کہ کوئی آدمی باوضو تھا، جھوٹ بول دیا تو گناہ کبیرہ، لہذا تازہ وضو کر لینا چاہیے۔ کسی کی چغلی کر ڈالے، چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مجلس میں سنی ہوئی بات دوسری مجلس میں پہنچانا، شر اور فساد بھڑکانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے غیبت، غیبت کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنے کا نام غیبت ہے۔ اور چغلی کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے پاس سنی ہوئی بات دوسرے آدمی کو لا کر پہنچانا، یہ مقصد سے کہ دونوں کے درمیان فتنہ اور فساد اور اختلاف کو بھڑکایا جائے، دونوں کو لڑایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں چغلی۔ اسی طرح ہر کسی بھی غیر غلط کام کے بعد، کسی بھی غیر غلط کام کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور اسی طرح کوئی ناپسندیدہ شریعت میں جس طرح کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا، غیر محرم کے بارے میں اس شعر میں ذکر ہے، جیسے کہ فلمی گانے وغیرہ ہوتے ہیں جس کے اندر فسق و فجور کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ فلمی گانے گیت وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ گانے کے بعد اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی گانا، جو یہ فلمی گانے بے حیائی کے گانوں والے جو گانے یا اشعار یا غزل یا اشعار جو ہوتے ہیں جس میں غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق کی بات ہوتی ہے، تو ایسا کوئی شعر پڑھنے یا گنگنانے یا پڑھ کر سنانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے۔ اور نماز کے اندر خیخا لگائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تو جانتے ہیں۔ کوئی آدمی نماز کی حالت میں زور سے خیخا لگایا، زور سے ہنسا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی آدمی حالت نماز میں زور سے ہنس ڈالے، اتنی آواز سے ہنسنے کے بازو والے کو اس کی ہنسی سنائی دی تو وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں نہیں تھا لیکن زور سے قہقہہ لگا کر ہنسا، نماز کی حالت میں قہقہہ لگایا، وضو بھی ٹوٹا، نماز بھی ٹوٹی۔ نماز کے باہر باوضو تھا، نماز میں نہیں تھا، ایسے ہی دو احباب کے درمیان بیٹھ کر بات کر رہا تھا، زور سے ہنسی آ گئی، منہ سے ہنسی نکل گئی، تو نماز تو پڑھ رہی نہیں تھا تو نماز تو نہیں ٹوٹی۔ اب رہا وضو بھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ قہقہہ لگانے سے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ نماز کی حالت میں وضو ٹوٹتا اور نماز بھی ٹوٹتی۔ اور اگر کوئی آدمی خارج نماز قہقہہ لگا کر زور سے ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر افضل مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ وضو کر لیں۔
اگرچہ کہ نماز کے باہر ہے خواہ لگا اسے وضو نہیں ٹوٹا مگر وضو کر لینا بہتر افضل ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی میت کو غسل دیا، میت کو غسل دیا یا میت کو کاندھا دیا، میت کو غسل دینے کے بعد یا میت کو کاندھا دینے کے بعد یا میت کی تدفین میں شریک ہونے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ بلکہ غسل دینے میں جو آدمی شریک تھا، جو آدمی میت کو غسل دینے میں شریک رہا، اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ وہ خود بھی غسل کر لے، اور اگر اس کو اتنا اطمینان ہے کہ میت کے غسل کا پانی اس کے جسم پر کپڑوں پر زیادہ اڑا نہیں ہے، بس صرف تھوڑا نیچے کے حصے میں، پیروں پر نیچے کے حصے میں ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اب رہا جو آدمی میت کو کاندھا دیا یا میت کی تدفین میں شریک رہا مٹی وغیرہ ڈالا کر، تو اس آدمی کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ یہ کن موقعوں پر وضو کرنا مستحب ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کب فرض ہے وہ ہو گیا، واجب کب ہے طواف کعبہ کے لیے وہ بھی ہو گیا، اب کب مستحب ہے باعث اجر و ثواب ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور 10-12 چیزیں اور ہیں، سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو آئندہ کے لیے رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وضو کرنے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد اگر بازار میں خواتین پر نظر پڑ گئی تو اس کے بعد پھر وضو کرنا، اگر اتفاقی نظر پڑ جائے اتفاقی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اتفاقاً ہے مطلب ہے کہ غیر متوقع طور پر کوئی خاتون سامنے آئے تو اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں نہیں لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ طالب علم پوچھ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ کہ بعض علماء یہ فرمائیں کہ وہ دو مضمون کے اعتبار سے دو صورتیں ایک ہی، لیکن فصل کے لیے اس کو الگ کیا گیا۔ دوسری صورت میں اس سے پچھلی جو ہے تو دونوں میں یکسانیت کی وجہ سے اس کو نہیں لکھا گیا، لیکن مگر پڑھنے سے یعنی صرف کیا کر دیا گیا کہ یہ جو دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی جاتی ہے، دو صورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، یعنی فصل کے لیے کہ یہ سورہ یہاں سے الگ ہو گیا، یہ سورہ یہاں سے الگ ہو گیا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جہاں آیت سورہ کا آغاز ہو رہا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی غضب کا اظہار ہے، تو ابتدائی آیتیں جو ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی غضب کا اظہار ہے، تو چونکہ جہاں پر اللہ کے غضب کا اظہار ہو وہاں پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کو بتانے والے کلمات ہیں، اللہ کی رحمت پر مبنی صفات ہیں، اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔